مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس پریزیڈنٹ کی، انہوں نے پھر سے پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے یہ بتایا ہے واضح طور پر کہ انڈیا کے پاکستان نے 5 طیارے گرائے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، وہ انہوں نے جو ورڈ یوز کیا ہے نا، وہ اس دفعہ تو انہوں نے حادی کر دی ہے. جی، وہ تو 10 مئی کے بعد جو ہے وہ اکثر یہ کہتے رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا پلڑا بھاری تھا، اور ایک بڑی وجہ بھی یہی تھی اس سیز فائر کروانے کی کہ پاکستان چڑھ گیا تھا اس جنگ میں پورا انڈیا کے اوپر، اور یہاں تک کہ انڈیا اپنا ڈیفنس کرنے میں بھی بری طرح ناکام ہو گیا تھا. تو اب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا کہا کہ یہ جنگ میں نے سیز فائر کروائی اور میں نے لڑائی رکھوائی، اور 2 نیوکلیئر ملکوں کے درمیان جو ہے وہ میں نے بہت بڑی جنگ بچا لی، خطے کو بچا لیا، دنیا کو تیسری جنگ سے بچا لیا، اور مجھے دے نوبل ایوارڈ. اچھا، یہ وہ کہتے رہے. اب یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اور نریندر مودی اور ان کی جو کابینہ ہے اور راج ناتھ سے لے کے ان کے جو دیول ہیں، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے تو اچھا جب وہ جاتے تھے ابھی کینیڈا کے دورے پہ، وہاں نریندر مودی نے یہ بات نہیں کی. اب جو ان کے گلی کوچوں کے جو چھوٹے چھوٹے جلسے بہار کے الیکشن کے لیے کر رہے ہیں، وہاں یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے سیز فائر تو خود کیا اور ہم جواب دیں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان نے واقعی کا ورڈ یوز کیا. انہوں نے بالکل زخموں پہ، جس کو کہتے ہیں نا ایک نمک چھڑکنا. اور ٹرمپ پتہ نہیں کیوں، ٹرمپ کو نریندر مودی پہ کیا غصہ ہے. ٹرمپ نریندر مودی سے ناراض ہیں در حقیقت، اور شاید انہیں نریندر مودی اور اس کی اصلیت سمجھ آ گئی ہے. اور جب جو ہے ایک آپ مسالت کی، مفاہمت کی ایک بات کرتے ہیں، اور ایک فریق جو ہے وہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں 1.5 گٹھ آگے جانا اور زیادہ سیانہ بنتا ہے، تو پھر اس کو یہ نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. ادھر پاکستان سے بھی مار پڑ گئی اور ٹرمپ کو بھی ناراض کیا، بالکل امریکہ کو بھی ناراض کیا. تو اب ٹرمپ نے ایک ان کی کوئی میٹنگ چل رہی تھی ان کی پارٹی کے کچھ اراکین کے ساتھ، تو وہاں وہ ان سے بات کر رہے تھے. تو اسپیچ کے دوران اچھا وہ گھما پھرا کے وہ انڈیا پاکستان جنگ کی بات ضرور کرتے ہیں. تو وہاں بھی انہوں نے ایک قصہ شروع کیا. انہوں نے کہا آپ کو یاد ہوگا انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی، جنگ میں میں نے سیز فائر کروایا، اور یہ میں نے بہت بڑی جنگ جو ہے اس خطے کی وہ روکی، تیسری عالمی جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ٹلا اس جنگ کے روکنے سے. اور اس کے بعد وہ رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان نے واقعی انڈیا کے 5 طیارے مار گرائے. واقعی کا ورڈ یوز کیا. اب تو ٹرمپ نے ایک واقعی کی مور لگا دی. اچھا، یہ ویسے تو اس کہانی پہ، اس جنگ پہ، اس تاریخ میں لکھی جانے والی تاریخ ساز سٹوری پہ اور دنیا کی مختصر ترین جنگ پہ انہوں نے ایک مور ثبت کی ہے، اس کے نتائج پہ، اس کے رزلٹ پہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے واقعی 5 طیارے مار گرائے جی. اور اصل میں جو لبے لباب یہ تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے بڑا مارا انڈیا کو اس جنگ میں، اور یہ انہوں نے بتایا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کریڈٹ لینے کی دوبارہ کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جنگ میں نے رکھوائی تھی جس میں پاکستان نے انڈیا کے واقعی 5 طیارے تباہ کیے. اور اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے، بلکہ اب تو ہم اسے کہہ سکتے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ سٹیمپ لگا دی. ہاں جی، پوری دنیا. تو اب یہ ہے کہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ جب یہ بات کرتے ہیں، آپ کو ایک سنگل سٹیٹمنٹ ان کی ایسی کسی بات کے جواب میں نریندر مودی کی طرف سے نہیں آتا، نہ ان کے کسی انڈیا کے نمبر 1 کا جواب آنا چاہیے نا. سپر پاور کا پریزیڈنٹ اگر کوئی بات کر رہا ہے، تو اگر یہ الزام ہے، اگر اس میں کوئی ابہام ہے، اگر اس میں کوئی شک ہے، اگر اس میں کوئی جھوٹ ہے، اگر اس میں کوئی کہانی گھڑی گئی ہے، تو زندہ ہے نریندر مودی نا. مجھے تو ایک دن خواب میں نظر آیا اس کی ناک میں روئی ہے، کانوں میں روئی ہے جی، آپ نے بتایا. اور جب جلا رہے ہیں تو وہ آگ ہی نہیں لگ رہی، اس کو آگ ہی نہیں پکڑ رہی. اتنا ڈھیٹ آدمی ہے، آگ ہی نہیں پکڑ رہی. وہ پھر پیٹرول چھڑکنا پڑا اس کے اوپر. تو وہ اس طرح کا میں نے اس کا خواب دیکھا. تو صبح جب میں نے فون کر کے چیک کیا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ہے، ابھی کچھ دن اور ہے مودی، کچھ دن ابھی زندہ ہے. تو ویسے تو اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. وہ جہاں وہ ارتھیاں بہاتے ہیں، ٹھیک ہے، راکھ بہاتے ہیں، تو وہاں اس کو چاہیے ڈوب کے مر جائے. جتنا یہ بے عزت ہو رہا ہے یہ شخص. اور ٹرمپ جو ہے نا، وہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ کنزیکٹو جو ہے، وقفے سے اس کو بے عزت کرتے رہتے ہیں. اٹھا کے مار رہے ہیں مودی کو چھتر.
भिगो के मेरा ख्याल है कि इतना इंसल्ट और इतना जलील जो है ना नरेंद्र मोदी जो है ना वो पाकिस्तान से जंग हार के पाकिस्तान ने नहीं किया होगा, हमारी हुकूमत की तरफ से मेरा ख्याल है या हमारे इदारों की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट उसके हवाले से नहीं आएंगे। जितना जो है ना वो बाकायदगी से छितर पकड़ा हुआ गीला ट्रंप ने, और वो रोज नरेंद्र मोदी के सर में मार के सोता। सर आपको लगता है वो रोल जो उन्होंने पीस मेकर का निभाया, तो नोबेल प्राइज जो है वो बनता है इनका? भाई जो नोबेल पीस अवार्ड मेरे पास जी। होता ना तो मैं अभी तक मैंने भेज देता, और TCS से या साग डार साहब जा रहे हैं तो उनके हाथ भेज देता कि जरा जाके, मीटिंग है हाँ पाकिस्तान की डार साहब तरक्की को के कहता लिए। कि जाके जरा हाँ ये जी। ट्रंप साहब को दे दें, तो वो ठीक है उनका क्लेम उन्होंने। हाँ There is no doubt. हमारी एक जो दरीना ख्वाहिश है पाकिस्तान की, खास तौर पे आपकी मेरी सबकी, कि वो फौरी तौर पे गजा में जंग बंदी करवाए। जरूर गजा में ट्रंप अगर सीज फायर करवाते हैं तो नोबल कमेटी माने या ना माने, मैं तो कहता हूँ नोबल अवार्ड से 2 दिन पहले ही उनको ना हम इधर से अवार्ड बनवा के भेज दें। ठीक है, डिजर्व करते हैं Exactly. ऑब्वियसली, अभी भी करते हैं, लेकिन उसके बाद तो एग्जैक्टली कोई मेरे ख्याल से जितनी अमन अमान की जरूरत वहां पर है, इसके बाद तो नोबेल प्राइज, नोबेल पीस अवार्ड उन्हीं का बनता है। सर बात करते हैं मिस बुशरा बीबी की, जो कि साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हैं। उनके बेटे मूसा मानिका हिरासत में है अटेम्प्ट टू मर्डर केस में, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें मालूम है मिस बुशरा बीबी को, क्या वो उन्हें इत्तला अवेयर है इस बात से? उन्हें इत्तला मिली है, क्या उनका रद्द उन्हें अमल है? बताया गया है, मूसा मानिका का कारनामा बताया गया है, और बुशरा बीबी ने इस पे बड़ी बरहमी का इजहार किया है, जो हमारी इत्तला है, बड़ी नाराज़गी का इजहार किया है, और उन्होंने कहा कि ये बड़ी एक जिसको कहते हैं कि बेवकूफ़ाना हरकत है, और किसी मुलाजम के ऊपर, और ये तवक्को की जा सकती थी एक माँ से कि जब बेटा इस तरह की हरकत करता है तो वो उसे, खबर मानिका जो फादर हैं मूसा मानिका के, उनकी तरफ से अलबत्ता कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि बुशरा बीबी को एक रोज़ कबल जेल में इत्तला दी गई है इस वाक़े की, जिस पर उन्होंने बेपनाह जो है वो जैसे मैंने कहा कि बरहमी का इजहार किया है, और वो नाराज़ हैं, और ये जो 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे जो है वो जेल गए हैं, उस पे भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल उसके साथ ये होना चाहिए था, चाहे वो कोई भी शख्स हो, वो साबिक खातून अव्वल का बेटा क्यों ना हो, उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी निहत्ते मुलाजम के ऊपर जो है वो कातलाना हमला कर दे। तो उसके साथ ही साथ ज़ाहिर है कि वो एक माँ भी है, तो ये बताया गया है कि वो काफ़ी उन्हें दुख था इस बात का, मगर दुख से ज़्यादा इतला ये है कि उन्होंने गुस्सा किया इस वाक़े पे, और मेरा ख्याल है कि मूसा मानिका अगर सामने होते तो शायद वो एक थप्पड़ भी रसीद कर देती बतौर माँ, और एक जो है ना वो सर्जनिश भी करती। तो जो आपका सवाल था, उन्हें बिल्कुल इन्फॉर्म कर दिया गया है इस वाक़े से और इस हादसे से, और उन्होंने बेपनाह जो है वो कंडेम्प्ट किया है इस वाक़े को और अपने बेटे की इस हरकत को। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। मज़ीद तफसीलात जो है मूसा मानिका के हवाले से वो हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन सर जो बात करते हैं